قبا ہے، زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں۔ بس یہاں سے ہم تھوڑی دیر میں روانہ ہو جائیں گے۔ سلام پیش کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامع شہداء کے نام سے چند سال پہلے بنائی گئی ہے۔ اسی کے نیچے وہ غار تھا جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، جہاں پر آپ حضرات نے سلام پیش کی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسجد قبلتین ہے۔ یہ جو ہے ہمارا پہلا قبلہ کا مسجد اقصی ہے۔ پیلے پتھر والی مسجد، مسجد فتح، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا، اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا، اور آگے ہی جہاں پر پہاڑی ختم ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا، جہاں جنگ کے دوران تمام عورتیں اکٹھی جمع تھیں۔ یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ کھجوروں کی مارکیٹ ہے، یہ وہ باغ ہیں جو جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے ہمارے ٹورسٹ گائیڈ۔ یہ مسجد طیبہ ہے جس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا۔ جو مسجد قبا ہے اس کا یہ صحن ہے، دم کا پانی ہے۔ مسجد یہاں پہ ہمیں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنی ہے اور 2 رکعت پیشکاری پڑھنی ہے۔ یہ مسجد جو تھی پہلی مسجد ہے جو مدینے میں قائم ہوئی تھی، کیونکہ جو مدینے کے لوگ تھے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ مکے میں تو یہ خانہ کعبہ ہے اور وہاں پہ لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں، ان کو وہاں زیادہ ثواب ملے گا، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد بنانے کا کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس میں جو 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو جو ہے وہ آگے عمرہ مقبول کا جو ہے ثواب ملے گا۔ آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ زمزم کا پانی بھی موجود ہے، آئیے زمزم کا پانی پیتے ہیں اور نماز کے ادائیگی کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آج اتوار کی صبح ہم لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یہاں زیارت کے لیے کون کون سی جگہیں ہیں مدینے میں۔ انہوں نے ہمیں ارینج کیا ہے۔ یہ بنجے ہوٹل کے پاس ہے، یہاں سے ہم تھوڑی دیر میں روانہ ہو جائیں گے۔ سلام پیش کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے۔ اوپر چڑھنے سے شہداء کی بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہمارے گھر کے پاس مسجد بھی ہوتی ہے
اور یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامع شہداء کے نام سے چند سال پہلے بنائی گئی ہے، یہ کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے۔ اور سامنے جہاں پر لوگ چڑھے ہوئے ہیں یہ ہے جبل رومات کی پہاڑی، جسے تیر اندازوں کا ٹیلہ کہا جاتا ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ اکرام مقرر فرمائے تھے۔ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر 1400 سال پہلے میدان جنگ تھی، جہاں پر اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اسی جنگ میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن کو یہیں پر دفن کیا گیا، جن میں سے 67 صحابہ اکرام اکٹھے آرام فرما ہے، اور 2 قبریں علیحدہ سے بنائی گئی ہیں۔ ایک قبر سیدنا شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری قبر میں 2 صحابہ اکرام آرام فرما ہے، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے ہم شہداء کو سلام پیش کریں، فاتحہ پڑھیں، اپنے لیے دعا مانگیں، اور پیچھے زیارت کرتے ہوئے پیچھے کی طرف آ جائیں۔ اسی کے نیچے وہ غار تھا جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو صحابہ اکرام آپ کو اس غار میں لے کے چلے گئے جہاں پر آپ نے آرام فرمایا، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہم پٹی کی۔ یہ غار تو کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، 2.5 سے 2 سال ہو رہے ہیں، انہوں نے بالکل کسی بڑے غار کو بند کر دیا ہے۔ لوگ جاتے ہیں صرف اس کے نیچے تو جا سکتے، اوپر تو نہیں جا سکتے بالکل۔ یہیں سے آپ زیارت کریں۔ جہاں پر آپ حضرات نے سلام پیش کیا، فاتحہ پڑھی اور اپنے لیے دعا مانگی، ایک مرتبہ پھر سلام پیش کرتے ہوئے جائیں، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے ہوئے جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، جبل احد کا بھی نظارہ کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ اسے جتنی مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اتنا ہی ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ یہ پہاڑ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پہاڑ سے محبت فرماتے تھے، جسے دیکھنا سنت بھی ہے اور ثواب بھی۔ تھوڑا آگے جائیں گے، سیدھے ہی ہاتھ کی طرف آپ کو پہاڑی کے اوپر مکانات بنے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جرف کے علاقے سے کانا دجال نمودار ہوگا۔ کانا دجال جس گدھے کی سواری پر آئے گا اس کی بھی ایک آنکھ ہوگی، یہاں سے نمودار ہو کر مکہ اور مدینہ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، آپ کو پہاڑی کے اوپر مکانات بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اسے جرف کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور یہ مدینہ کی حدود سے باہر ہے۔ جب یہاں سے نمودار ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راز ہے کہاں سے نمودار ہوگا، جب دنیا میں آئے گا تو اس جگہ سے نمودار ہوگا، اس جگہ پر کھڑا ہو کر یہ نعرہ لگائے گا کہ یہ ہے محمد کا محل۔ اس کے بعد مدینہ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیں گے۔ جب باہر نکالا جائے گا تو دنیا کے چپے چپے پر قبضہ کر لے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مردے کو بولے گا اٹھ جاؤ تو مردہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا، کمزور ایمان والے لوگ اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس فتنے سے حضور کو آپ نے بھی اپنی زندگی مبارکہ میں پناہ مانگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، ہماری بھی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ہماری اگلی زیارت، ہمارا اگلا مقام مسجد قبلتین کا ہے۔ مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد، جہاں پر دین اسلام کے قبلے کا رخ تبدیل ہوا۔ مسلمان شروع میں 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، تو یہودی لوگ تانا دیتے کہ مسلمانوں کا کوئی اپنا قبلہ نہیں، وہ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر مسجد قبلتین کے مقام پر تشریف فرما تھے، جہاں پر 1400 سال پہلے بنو سلمہ کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی عیادت کے لیے تشریف فرما تھے۔ غالباً ظہر یا عصر کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ مبارک کبھی آسمان کی طرف کرتے اور کبھی زمین کی طرف کرتے، اور دل ہی دل میں یہ خیال فرما رہے تھے کہ کب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے حکم دے کہ میں اپنا رخ مبارک خانہ کعبہ کی طرف پھیر لوں۔ نماز کے دوران ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے، 2 رکعت نماز باقی تھی، تو نماز کے دوران ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی نازل کی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر لیا، آپ اپنا رخ مبارک خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی بیت المقدس مسجد اقصی سے خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف اپنا رخ مبارک پھیر لیا۔ پیچھے جو صحابہ اکرام کھڑے تھے انہوں نے بھی سوچے سمجھے اپنا رخ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ پہلی صف کو آخری صف اور آخری صف کو پہلی صف میں تبدیل کیا۔ جب نماز ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے اللہ کے ولیو، مجھ پر تو وہی نازل ہوئی، تبھی میں نے اپنا رخ مبارک خانہ کعبہ کی طرف پھیرا۔ صحابہ اکرام نے کیا خوب جواب دیا۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارا قبلہ بھی آپ ہے اور ہمارا خانہ کعبہ بھی آپ، اس طرف آپ رخ کر کے نماز ادا کریں گے، ہم بھی اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔
क्यों इस मकाम पर मुसलमानों के दीन इस्लाम का किबला तब्दील किया गया बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद हराम की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ। मस्जिद क़िबलतैन है, इसमें भी उन्होंने बताया कि किबला जो है इसमें तब्दील हुआ था। ये मस्जिद क़िबलतैन है, इसमें वज़ू खाना भी है। आगे अंदर चलते हैं। ये जो है हमारा पहला किबला जो है मस्जिद अक़सा और फिर नमाज ये इसकी वजह है तब्दील होके और खाना काबा की तरफ ये जो है ये किबला जो है खाने काबा Seni razı olduk. Ayette de var. Önünden geçen yere döndüreceğiz diye. Ayet geliyor. Ve yüzünü o tarafa çeviriyor. दोबारा आप दे रहे हैं पूरा بس لذيك انا فاضرة ما سيدك روح واو بس انا سادي كمان नहीं और नीचे ही आपको काले पत्थरों वाली मस्जिद दिखाई दे रही है, मस्जिद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पहाड़ी के ऊपर देखिए पीले पत्थरों वाली मस्जिद, मस्जिद फतह, जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा मुबारक था। और नीचे ही काले पत्थरों वाली मस्जिद दिखाई दे रही है, मस्जिद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जहाँ पर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़ैमा मुबारक था। और सामने ही आपको जामे खंदक के नाम से उल्टे ही हाथ की तरफ सफेद मस्जिद दिखाई दे रही है। यहाँ पर दो मसाजिद थी, मस्जिद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मस्जिद बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको शहीद करके एक जामे खंदक के नाम से बड़ी मस्जिद बनाई गई। अब सीधे हाथ की तरफ देखें, आपको एक और पुराने पत्थरों वाली मस्जिद दिखाई देगी, थोड़ा आगे पीले पत्थरों वाली मस्जिद दिखाई देगी, मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यहाँ पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़ैमा मुबारक था। जंग के दौरान इन जगहों पर सहाबा इकराम के खेमे हुआ करते थे, जो कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में निशानदेही के तौर पर मसाजिद में तब्दील किए गए। का खेमा मुबारक था। और आगे ही जहाँ पर पहाड़ी खत्म हो रही है, काली जाली आपको दिखाई देगी, काली ग्रिल आपको दिखाई देगी, मस्जिद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जहाँ पर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खेमा मुबारक। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जहाँ पर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख़ैमा मुबारक था, जहाँ जंग के दौरान तमाम औरतें इकट्ठी जमा थी। अब जिस रोड पर हमारी गाड़ी सीधी हो रही है,
इसी रोड पर खंदक खोदी गई थी जो कि 3 मील लंबी, 24 फुट चौड़ी और 12 फुट गहरी खंदक थी। और सीधे हाथ की तरफ देखें, आपको सामने सामने अहद का पहाड़ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आगे आगे की तरफ। यहाँ से लेकर अहद के दामन तक खंदक खोदी गई थी। और सीधे हाथ की तरफ देखें, आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ये है जबल सिला का पहाड़। इसी के दामन में इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग लड़ी गई जिसे गज़वे खंदक कहा जाता है। और पहाड़ के ऊपर आपको जो मोर्चे दिखाई दे रहे हैं ये तुर्कियों के दौर के मोर्चे हैं। यहाँ तुर्क लोगों के सिपह सलार बैठा करते थे, ये तुर्क लोगों के दौर के मोर्चे हैं। इसके बाद हमारा अगला मकाम एक बाग का है, जिस बाग ये जो है इन्होंने कहा कि खजूरों की मार्केट है, उसमें देखते हैं कि खजूर किस टाइप के खजूर हैं। ये वो बाग हैं जो जिसका अभी जिक्र कर रहे थे हमारा टूरिस्ट गाइड। अब देखें काफ़ी घने हैं और बहुत बाग है। ये वही शफा के लिए जो ने हिदायत की थी, लेकिन अभी इन्होंने फ़िलहाल इसको रेनोवेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्होंने बंद किया हुआ है इसको। लेकिन ऐसे इस किस्म के बहुत सारे बागात हैं यहाँ पे और काफ़ी घने हैं। और इसमें देखें खजूरें भी लगी हुई हैं, हम करीब जो है वो पकने के लिए तैयार हैं। ये मस्जिद तैयबा है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया।